سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب سب سے پہلے بتائیے کہ اسرائیل میں جو کچھ انسانی حقوق کا جو جنازہ وہاں پہ نکل رہا ہے، وہ کہہ رہا ویڈیو بھی جاری ہو رہی ہے اور لوگوں کو کس طرح وہاں تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا اس پہ ناراض ہو رہی ہے. اسرائیل کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کس کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کو؟ ہاں جی. اس کو تو جب سے قیام اس کا عمل میں آیا ہے، جب سے وہ بنا ہے 46 سے آج تک اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اور اس کی ہاتھ میں اس راہ میں کوئی ریکارڈ بھی نہیں آئی کبھی بنی. تو اس لیے اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کو سمجھ آ جائے گی، یہ تو بالکل ابس والی بات ہے. جہاں تک ہیومن رائٹس کا سوال ہے، پوری دنیا کے اندر، خود یورپین ممالک کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی کوئی 100% حالات تو درست نہیں ہے. لیکن اسرائیل جو کچھ کرتا ہے اس میں ظلم بھی شامل ہو جاتا ہے. یا بعض مسلمان ممالک بھی میں بھی ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن کو آپ ظلم میں شمار کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اس خطے کے اندر، اس لیے یہ زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے جو اسرائیل کی حرکات ہیں. جو لوگ دوسرے ملکوں سے سمندر کشتیوں کے ذریعے وہاں جا کے مدد کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی یہ بات پتہ ہے اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. جہاں جنگ لگی ہوئی ہو وہاں پہ کشتیوں سے سامان لے کے جانا اور جا کر سوائے اس سے کہ آپ انٹرنیشنل ڈیولپ کریں پریشر اسرائیل کے اوپر کہ وہاں پہ وہ جو انٹرنیشنل امدادی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن بھی تسلیم کرتا ہے، جس میں ہیومینٹی فرسٹ بھی اس سال جنوری سے ممبر بن گئی ہوئی ہے، تو ایسی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو کام کرنے دیں. یہ اٹھ کے کہ یہ جماعت اسلامی والے اٹھ کے جا رہے ہیں یا ایسی بہت سارے، یہ سب سیاست ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں اسرائیل والے، اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ اور زیادہ برا سلوک کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک اسرائیل کا ظلم کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہ ظلم 1946 سے وہ جب سے بنایا کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ ہم ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے ہماری بعض تنظیمیں یا بعض سیاسی پارٹیوں جنہوں نے اپنے بعض ونگ رکھے ہوئے ہیں امداد کے نام پر، وہ اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، وہ ان کو اسرائیل سمجھتا ہے، وہ ان کو پر ان کے ساتھ ایک ڈفرنٹ سلوک کرتا ہے. اب ایری صاحب جو تھے ساری عمر پاکستان کے لوگوں سے چندہ مانگتے رہے اور پاکستان کے لوگوں کی مدد کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے بہت بڑی انسانیت کی مدد خدمت کی ہے اور مسلسل ان کا ادارہ کر رہا ہے. لیکن ان کے بیٹے کا یہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچ جانا، ان کشتی سواروں کا حصہ بن جانا، یہ اس سے اختلاف کرنا چاہیے. یہ ایک سیاست کا حصہ ہے جس سے میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو ایسا مداخلت کرنی چاہیے، اور اسی لیے ان کے ساتھ کچھ ایکسٹرا سلوک جو ہے وہ اسرائیل والے کرتے ہیں. امریکہ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ ویسے تو اسے ہر جگہ پہ جہاں پہ پیٹرول ہو، کہاں دولت ہو، وہاں پہ انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ ہو تو ہر چیز نظر آ رہی، پر ایسی جگہ پہ کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ دیکھیں امریکہ کو ہمیشہ سے جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے وہاں وہ آگے بڑھ کے بولتا ہے. کیوبا کے اندر بھی باتیں کر رہا ہے کہ جی کمیونسٹ میں حکومت ہمیں منظور نہیں، وہاں کے حالات ایسے، کمیونسٹ حکومت ختم ہونی چاہیے، نیا نظام آنا چاہیے. ایران کے اندر ملا کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، جمہوری حکومت آنی چاہیے. جہاں اس کا کوئی مفاد ہو وہاں اس قسم کی باتیں کرتا ہے. جہاں کیا نام اس کا، وہ جو ہمارا عادل کیا نام تھا اس کا، جرنلسٹ کو مار دیا گیا سعودی عرب نے ایمبیسی میں بلا کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے اوپر کون بولا؟ نہ امریکہ بولا، نہ برطانیہ بولا، دنیا نے. یہ تو سب مفادات کی گیم ہے. حضرت ایران جنگ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ نہ کہ بعد میں وہ کہ دوڑ پائی تو بڑی کی تھی پر وہ بچا نہیں سکے، یہ والے حالات تو نہیں نظر آ رہے؟ دیکھیں بھاگ دوڑ کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ کیونکہ ہمسایہ ملک ہے، سرحدیں لگتی ہیں، ایک لمبا ہمارا تاریخ ہے آپس میں دونوں ملکوں کی. RCD کے تحت بھی ہم ایک زمانے میں آپس میں کافی کلوز رہے. پھر دوسری بڑی شیعہ آبادی پاکستان کے اندر ہے، ایران بیسڈ وہ شیعہ ازم پہ کرتے ہیں نا، تو دوسری بڑی آبادی پاکستان کے اندر ہے. تو اس لیے پاکستان کے تھرو کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ کچھ زیادہ
جسے کہنا چاہیے پھیلتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی بات کو سنے. جہاں تک اس کی نقصان کا تعلق ہے اس میں یقیناً تلافی ہونی چاہیے، وہ بھی اس کی شکل درست ہے. لیکن اب اس کی یہ جو اس نے خلیج فارس ابنائے اتھارٹی بنا دی ہے، یہ سب کو چبھے گی. یہ پاکستان کو بھی چبھے گی، یہ دنیا کو بھی چبھے گی اور امریکہ کو بھی چبھے گی. اب وہ کہتا ہے ابنائے حرمز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 22,000 مربع کلومیٹر کی سمندری حدود جو ہے ان کے اوپر کہتا ہے کہ مسلح افواج ایران کی جو ہے وہ نگرانی میں چلی جائے گی، جو نئی اتھارٹی بنائی ہے. اب یہ کس کو منظور ہوگا؟ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو یو اے ای کا علاقہ ہے، فجیرہ کا علاقہ، وہ کی بندرگاہ کا علاقہ، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر عمان کا جو سلطنت عمان کے جو سمندری حدود ہے اس پہ بھی ایران کا قبضے میں چلی جائیں گی اس طرح. تو یہ نہ یو اے ای کو منظور ہوگا، نہ پاکستان کو یا دوسرے ممالک کو منظور ہوگا، نہ ہی امریکہ کو منظور ہوگا. لیکن وہ دیکھ کے ایران کے بھائی اس وقت امریکہ دب رہا ہے مجھ سے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی کسی طرح کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے، تو وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ بھائی اگر وہاں پر اس کو فورس کیا جائے کہ وہ یورینیم کے کسی کے حوالے کرے، تھرڈ پارٹی کے حوالے کرے، یا 20 سال کے لیے تمام ایسے ہتھیار نہیں بنائے گا جو یورینیم ہتھیار بنتے ہو یا ایٹمی ہتھیار جو وہ نہیں ان سے ہاتھ اٹھا لے گا، تو اس کو ان کو پریشرائز میں لانے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے ٹول کا نظام جو ہے امریکہ ایران بنائے گا، تو اس کے بارے میں امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، بلکہ یورپ بھی پورا ساتھ اس کا دے رہا ہے کہ بھائی اگر ٹول کا کوئی نظام بنانا پڑ گیا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم کسی قسم کا معاہدے پہ اس کے ساتھ سائن نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ اس قسم کی جو نئے اقدامات ایران اٹھا رہا ہے اس سے اپنی جو کہنا چاہیے ہمدردی جو دنیا نے شو کی تھی اس کے ساتھ، یورپی ممالک نے، باقی دنیا نے، کہ بھائی اس نے امریکہ کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا، وہ ہمدردی کھولے گا. کیونکہ بہرحال تجارت تو ہر ایک کرنا چاہتا ہے، اب تجارت پہ دنیا چل رہی ہے، اور اگر جس سے تمام ممالک جو ہے وہ متاثر ہو گئے ایسے اقدامات جو ابنائے فارس کے نام پر کیے جائیں یا ابنائے حرمز کے نام پر کیے جائیں، اس میں دنیا پہ اگر ایران کے خلاف ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس طرف سمجھداری سے کام لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا ممکن ہے وہ اس کو ایز اے پریشر کے استعمال کر رہا ہو، وہ یہ ذہن میں رکھتا ہو کہ ہاں یہ کام ہے ایکچولی کرنا نہیں ہے، لیکن جس طرح ٹرمپ صاحب دھمکیاں دیتے ہیں نئے سے نئے ان کو ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے، انڈر پریشر لانے کے لیے، ممکن ہے کہ یہ ایران بھی یہ پالیسی اختیار کر رہا ہو. کتنے بھی آپ ذاتی طور پر تھوڑا سا جو حالات دیکھتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ایران کے پاس ہے جو اتنا وہ کھل کر میدان میں آیا ہوا ہے؟ کوئی ایٹمی طاقت بن چکا ہے ایران؟ دیکھیں جی، وہ اس بات کا ہمیشہ صاف فکرہ ضرور بولتا ہے، لگاتا ہے کہ بھئی مقابلہ کرنا تو کر لو، ہم تیار ہیں اور ہم وہ سبق سکھائیں گے. اور یہ صحیح بات ہے کہ بھئی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا بھی ہے پہلے بھی، اور آئندہ بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے یا ایسے میزائل موجود ہیں جن کی رینج اتنی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار. حضرت عراق حملہ جب ہوا تھا انگلینڈ اور امریکہ اسپین نے، اس وقت آپ کو پتا، تو ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اینڈ تک لڑے تھے عراق کا. ظاہر ہے وہ اتنا مضبوط بھی نہیں تھا مسئلہ، لیکن یہاں پہ حالات تبدیل ہیں. یہاں پہ امریکہ جو ہے اسے اپنا نقصان بھی کروایا اور اپنے آپ کو جو بھی حالات اس کے مطابق تبدیل بھی پروگرام کو کیا. تو یہاں سے امریکہ کو بھی اس چیز کا کوئی ڈر اور خوف ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے جس سے دنیا کی سلامتی کو خطرہ پڑ جائے. ایران کا اگر ڈر خوف نہ ہوتا تو اب تک وہ امریکہ لپیٹ چکا ہوتا ہے ایران کو. وہ روک اس لیے گیا ہے کہ وہ اس کی کوئی چیز کو کامیابی حاصل نہیں، جو اس کا پلان تھا. اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر وہ ایران کو ہڑپ کر جائے گا یا وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت لے آئے گا یا حکومت تبدیل کرنے میں کامیابی ہو جائے گی. اسے کسی سائڈ سے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے وہ رک گیا اور وہ نہیں اب چاہتا تو اس خطے میں جاؤں، بلکہ کوئی نہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس سے دونوں طرف کی امریکہ کا جو ہے پلڑا بھاری رہے اور بات جو ہے وہ بن جائے اور مزید خون خرابہ یا اس ایریے میں جنگ کی کیفیت سے نہ ہو. خاصا پاکستان کے حالات جو سیاسی ہیں کافی بگڑتے جا رہے ہیں.
اور اگر پاکستان کے سیاسی حالات نہ تبدیل ہونے ہیں، نہ وہاں یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، سیاست دانوں کو دیکھ لیں، ہر بندہ بیان دینا ضروری سمجھتا ہے. عطاءاللہ کارر جیسے بھی جو ہے وہ لیڈر بن کے، اور شرجیل میمن جیسے بھی بیان دے دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ملک کے اندر مقابلہ ہے وہ نئی سے نئی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں جن کے آگے آپ بے بس ہیں. اب کل رات 406 سرکاری بھیڑیں جو ہیں، جن کو کہا جاتا ہے پورا کل نسل ہے بھیڑوں کی، بہت ہی اعلیٰ نسل ہوتی ہے، وہ محکمہ لائف اسٹاک جو ہے وہاں پہ ضلع پشین جو ہے کوئٹہ اس کا بلوچستان کا، وہاں سے لوگ اسلحہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے جو سرکاری حکاموں بیچارے بشرط تھے ڈیوٹیوں کو ان کو یرغمال بنایا، اور 4 سے 6 بھیڑے لے کے، حالانکہ وہ صرف 6 مسلح افراد تھے، وہ لے کے تو وہاں سے وہ چلے پڑے. نئی سے نئی مطلب پہلے مدوں کو اغوا کرتے تھے، بندوں کو مارتے تھے، بسوں سے نکال کے مارتے تھے. اب نئی سے نئی جو ہے وہ حرکت وہاں پہ بلوچستان میں ہو رہی ہے. مراد ان کا کرنے کا یہ سب کچھ مقصد یہی ہے کہ بھئی ملک کو کمزور کیا جائے، وہاں پر افراتفری کی کیفیت پیدا کی جائے، لوگوں کو درا دھمکا کے رکھا جائے، تاکہ ان کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے صاف ہوں. اور ہم صرف یہ ہے کہ بھئی فتنہ خوارج کے نام پہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بڑھ بڑھ کے خبریں دے رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کو ہم نے اتنے مار دیے. اس مارنے کے بجائے یا تو پھر یہ امن قائم ہو جائے، یا یہ کہ دشمن ڈر جائے. وہ دونوں کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے جو بھی پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، اس میں کوئی نئی سیاسی ہلچل جو ہے وہ ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگی. اچھا، ایک خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، 13 سال کی بچی ہے، وہ کچے کے ڈاکو اٹھا کے لے گئے، اور اس سے پہلے بھی بڑی تعداد میں خواتین بچیاں یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں. کئیوں کو تو دھوکے کے ذریعے بلایا جاتا ہے، کئیوں کو وہ لے جائے. خاص دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم بڑی سپر طاقت ہے، لیکن اندر کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ اندر کچے کے ڈاکو لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر ایسی عورتیں بھی وہاں سے برآمد ہوئی جو بچیاں تھیں، پھر اٹھائیں، پھر وہ ماں بن گئی، ان کے ساتھ شادیاں کر لی یہ ڈاکوؤں نے. یہ کب تک چلتا رہے گا کہ لوگ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں؟ دیکھیے کچے کے علاقے میں ہمارے بچپن سے یہ جو ہے علاقہ، اس میں کبھی امن آ جاتا ہے، مطلب سکون آ جاتا ہے، کبھی پھر کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب ان کے پاس جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس ایسی لاؤچے بھی ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ بھی موجود ہے. اب پیچھے تو یہ خبر آئی تھی، انعامات بھی دیے گئے تھے پولیس افسروں کو کہ بھئی انہوں نے صفایا کر دیا، سب نے جو بچے تھے انہوں نے بچ گئے تھے، انہوں نے سرنڈر کر دیا. اب آپ یہ نئی خبر سنا رہے ہیں کہ 13 سال کی بچی جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر صرف یہ بیان بازی ہے اخبارات کی حد تک کہ جی وہاں صفایا کر دیا گیا اور کچے کا علاقہ جو ہے کلیئر ہو گیا. ابھی بھی وہاں پر حالات جو ہے درست نہیں ہے. نہیں تو خاصا بارڈر محفوظ نہیں ہے، عوام محفوظ نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جناب ہماری تو فوج بڑی ٹاپ کی، اور کئی دفعہ وہاں فوج نے بھی آپریشن کیا، ان سے بھی زیادہ ہیوی اسلحہ ان کے پاس، ڈاکوؤں کے پاس، فوج سے زیادہ بھی. بعض جگہوں پہ بعض دفعہ فوج سے مدد لی ہے حکومت نے، ٹوٹلی فوج کے حوالے نہیں کیا اس ایریے کو کبھی کہ بھئی وہاں پہ فوج پہ ایکشن لے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں فوج ایکشن لے رہی ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یا بنوں کا علاقہ، کیا کیا وہاں امن ہو گیا، یا وہاں ہمیں جو مقصد تھا ہم نے حاصل کر لیا ہوا ہے؟ یہ کوئی مطلب آج کے علاقے میں خالی لڑائی جو ہے وہ ہر ایک کے پاس اتنا اسلحہ ہے، ہر ایک بھی مقابلہ کرنے والا بھی اتنا ہی طاقتور ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ان کے لیے لازم بات ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی ہلچل جو ہے، کہ وہاں کے علاقے کے جو بڑے سردار ہیں جو ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹھی حکومت کو معاملات طے کرنے چاہیے. تبھی جا کے جو ہے وہ عام طور پہ ایک زمانہ تھا کہ بھئی حکومت اپنی فورس کے ساتھ چیزیں نافذ کر لیتی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے کہ بھئی یہ فورس کام نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی ایسا سیاسی راستہ نکالنا پڑتا ہے جس سے سمجھانے کے لیے، جس سے وہ مقابلہ کرنے والوں کو یا تنگ کرنے والوں کو جو ہے اس راہ راست پر لا لیا جائے. تو ایسی کوشش کریں گے تو کامیاب ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی صاحب دماغ سفیر جو ہے وہ ہونا چاہیے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ خواتین کا کام نہیں ہے. بہت شکریہ خان صاحب.
ندیم، یہ تھے عرفان احمد خان صاحب، اور آپ نے دیکھ لیا وہ بچی کی ماں کیسے رو رہی ہے، کیا حالات ہیں۔ چینل کو سبسکرائب